جنرل ضیاء نے مارشل لا کیسے لگایا؟ مشہور آرمی جرنیلوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا؟ مارشل لا سے چند دن پہلے ہونے والے اہم واقعات کیا تھے؟ بھٹو نے خود ضیاء کو مارشل لا لگانے کا کیوں کہا؟ بھٹو کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ضیاء اور بھٹو کے درمیان مذاکرات کو جنرل چشتی نے ناکام بنایا؟ یہی سب موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ 5 جولائی 1977 رات پونے 2 بجے کا وقت، پنڈی میں وزیراعظم کی رہائش کا۔ مجھے اپنی والدہ کی چیختی ہوئی آواز آئی، جلدی اٹھو، کپڑے بدلو، فوج نے قبضہ کر لیا ہے، فوج نے قبضہ کر لیا ہے۔ مگر کیوں؟ پیپل پارٹی اور پاکستان نیشنل الائنس کے درمیان تو چند گھنٹے قبل معاہدہ ہو گیا تھا۔ میرے والد آرمی چیف اور اپنے وزراء کو فون کرنے میں مصروف تھے۔ اسی دوران حفیظ پیرزادہ کی بیٹی کا فون آتا ہے۔ وہ میرے والد کو مارتے پیٹتے لے گئے ہیں۔ دوسرا فون گورنر صوبہ سرحد کا تھا، جس کے ساتھ ہی فون لائن کٹ جاتی ہے۔ میری والدہ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ پولیس کا ایک سپاہی چھپتے چھپاتے ہمارے ذاتی ملازم سے سرگوشی میں کہتا ہے، صاحب کو اطلاع دو، فوج انہیں مارنے آ رہی ہے۔ میرے والد اسے کہتے ہیں، میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دوران آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کی فون کال مل جاتی ہے۔ جنرل معذرت کرتے ہوئے کہتا ہے، سر مجھے یہ کرنا پڑا۔ محترمہ بینظیر بھٹو اپنی کتاب دختر مشرق میں 4 اور 5 جولائی 1977 کی شب کے بھیانک لمحات کو یاد کرتے ہوئے جب یہ لکھ رہی تھی تو اس وقت ان کی عمر صرف 24 سال تھی، اور پھر یہیں سے ان کی طویل نظر بندی اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 44 سال قبل 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے اور پھر 4 اپریل 1977 کو ان کی پھانسی لگنے کے بارے میں سینکڑوں کتابیں اور ہزاروں کالم لکھے جا چکے ہیں۔ سب سے زیادہ دلچسپ کتاب وہ ہے جو جنرل ضیاء الحق کے نائب جنرل فیض علی چشتی نے لکھی۔ اس سے بھی زیادہ موضوع خیز کتاب وہ ہے جو بھٹو صاحب کو پھانسی دینے والے بینچ کے رکن جسٹس نسیم حسن شاہ نے لکھی، جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ اس فیصلے کے لیے مجھ پر بڑا دباؤ تھا اور میں اس پر نادم رہوں گا۔ بھٹو صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بارے میں سب سے زیادہ شہرت یافتہ کتاب مولانا کوثر نیازی کی اور لائن کٹ گئی سمجھی جاتی ہے۔ مولانا کوثر نیازی لکھتے ہیں، ابا جان، میرا بیٹا رؤف، جسے سب گھر میں پیار سے روفی کہتے ہیں، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے ہلا رہا تھا۔ اس نے دوسری مرتبہ پکارا ہی تھا کہ میں نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی لکیر تھی۔ میرے ذہن اور جسم سے نیند اڑ گئی۔ یہ 4 اور 5 جولائی 1977 کی درمیانی رات تھی۔ میں 7 بجے رات کابینہ کے اجلاس سے فارغ ہو کر وزیراعظم ہاؤس سے گھر پہنچا تھا۔ ملک کے سیاسی حالات ابتر ہو چکے تھے۔ ہنگامے، ہڑتالیں، جلوس، جلسے، جو کچھ ہو رہا تھا اب اسے روکنا کسی کے بس میں نہ رہا۔ کابینہ کی اس میٹنگ میں جنرل ضیاء الحق نے بھی شرکت کی تھی، اور اجلاس ختم ہونے کے بعد وہ وزیراعظم بھٹو کے ساتھ ہی ایک کمرے میں تشریف لے گئے تھے۔ اچانک جنرل صاحب مسٹر بھٹو کے کمرے سے بڑی تیزی سے باہر آئے۔ وہ مجھے بڑی عجلت میں لگے۔ عام دنوں میں ان کا ہاتھ ملانے کا انداز ایسا ہوتا جیسے ان کے ہاتھوں کی گرفت شاید چھوڑنے ہی نہ پائے، مگر اس دن جب میں نے ان سے ہاتھ ملایا تو وہ بامشکل انگلیاں ہی ملا پائے۔ ان کے چہرے سے ان کی مخصوص مسکراہٹ بھی غائب تھی۔ ایسا لگا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ میر افضل مجھے وزیراعظم ہاؤس سے میری رہائش گاہ پر ڈراپ کر کے چلے گئے۔ گھر میں داخل ہو کر میں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، خصوصی ہدایت دی، چیک بک روفی کے حوالے کی۔ اسی دوران پنڈی کے ایک MNA کا فون آیا۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، کسی بھی لمحے فوج قبضہ کر سکتی ہے۔ رات کو تقریباً 1:30 پونے 2 بجے کے قریب سونے کے لیے لیٹا، مگر کچھ ہی دیر بعد میرے بیٹے نے مجھے جگا دیا۔ بابا جان، کچھ آدمی چھت پر چڑھ آئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں۔ میں نے سامنے کھڑے فوجیوں سے پوچھا، شوٹ کرنا ہے یا گرفتار کرو گے؟ سر، گرفتاری چاہیے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور یہ جاننے کے لیے کہ وزیراعظم کس حال میں ہیں انہیں ٹیلی فون کرنا چاہا، مگر ایک کیپٹن نے کہا ٹیلی فون کٹ چکے ہیں۔ 5 جولائی کی شب وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بارے میں PNA کے سیکرٹری جنرل پروفیسر غفور احمد کی کتاب پھر مارشل لا آ گیا بھی بڑی مستند سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں وہ 2 ٹوک الفاظ میں لکھتے ہیں کہ پیپل پارٹی اور PNA میں معاہدہ ہونے جا رہا تھا، مگر مذاکرات کے دوران ایئر مارشل عسکر خان اور بیگم نسیم ولی خان کا رویہ مسلسل اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ نہ صرف مذاکرات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں
بلکہ اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ مارشل لا بس لگا ہی چاہتا ہے۔ سیاستدانوں، جرنیلوں اور ججوں سے ہٹ کر 5 جولائی کی شب کا آنکھوں دیکھا حال اس وقت کے آئی جی حاجی حبیب الرحمن کی کتاب کیا کیا نہ دیکھا میں بھی ملتا ہے۔ آئی جی اس زمانے میں بڑا طاقتور افسر ہوتا تھا اور اس سے سویلین اور فوجی قیادت کی سرگرمیوں کی لمحہ بلمحہ خبر ہوتی تھی۔ حاجی حبیب الرحمن کی کتاب دراصل ایک طویل انٹرویو ہے جو ممتاز صحافی منیر احمد منیر نے ہفتوں کی نشست میں مکمل کیا۔ میں حاجی حبیب الرحمن کی اس سنسنی خیز گفتگو کو جو ان تمام ہنگامہ خیز دنوں کا احاطہ کرتی ہے سوال و جواب کی صورت میں رہنے دیتا ہوں۔ سوال: کیا یہ المیہ نہیں تھا کہ اپوزیشن بھٹو کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی؟ جواب: بھٹو صاحب کہتے تھے میں سب کچھ مان جاؤں گا لیکن ٹیبل پر، میں گلیوں میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ ٹیبل پر ان کو ایئر مارشل عسکر خان نہیں آنے دیتا تھا کہ جب بھٹو کی بات چیت میں آپ پھنس گئے تو پھر سب کچھ گیا، اس سے بات چیت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ سوال: انہوں نے جرنیلوں کو خط بھی لکھا تھا؟ جواب: تمام جرنیلوں کو لکھا تھا، سرکولیٹ کیا تھا، ان کے نام کے ساتھ کہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں۔ سوال: بالآخر سعودی سفیر کی کوشش رنگ لائی اور مذاکرات شروع ہو گئے؟ جواب: ہماری ہر ہفتے میٹنگ ہوتی تھی۔ 17 مئی 1977 کو ہماری میٹنگ تھی۔ سعید قریشی بطور چیف سیکرٹری اور جتوئی صاحب چیف منسٹر، ہم تینوں سندھ سے، اور پنجاب کے چیف منسٹر صادق قریشی، چیف سیکرٹری بریگیڈیئر مظفر، آئی جی چودھری فضل حق۔ ہمارے سامنے آرمی کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، جنرل ضیاء الحق، جنرل چشتی، جنرل زوار خان اور ایک جنرل قاضی بھی تھے۔ میٹنگ شروع ہوئی۔ پالیسی یہ تھی کہ سارے بیٹھ کر حالات کا تجزیہ کریں گے۔ فیصلہ یہ ہونا تھا کہ تینوں چیف اپوزیشن کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ قومی مفاد کی خاطر کوئی فیصلہ کریں۔ شہری زندگی بالکل مفلوج ہو گئی ہے، کوٹ بند ہے، کوئی جہاز نہیں آ رہا۔ یہ صورتحال ہفتہ دو رہی تو معیشت تباہ ہو جائے گی۔ میٹنگ جاری تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ بھٹو صاحب اندر داخل ہوئے، فائلیں میز پر پھینکی اور کہا: جینٹل مین، آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو ریزائن. My brother ضیاء الحق will take over. The bloody people are not going to listen to me. اب دیکھیں، جنرل ضیاء الحق اٹھا، دونوں ہاتھ ناف پر رکھ کر باندھے اور کہنے لگا: سر، آپ نے کیا عجیب سی بات کر دی۔ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، قوم کے لیڈر ہیں، فخر ایشیا ہیں۔ تمام اسلامی دنیا کی آنکھیں آپ پر لگی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، فوج آپ کے ساتھ ہے۔ جنرل چشتی اٹھے، انہوں نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرا، یہ ان کی عادت تھی، اور انہوں نے کہا: سر، میں کور کمانڈر پنڈی اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہوں، لیکن میں اپنے کور کی لائلٹی اشور نہیں کرتا۔ سوال: انہوں نے بالکل الٹ بات کر دی۔ جواب: چشتی کہتے ہیں رائٹلی اور رانگلی ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ آپ نے الیکشن رگ کیے ہیں، اس لیے میں ان کی طرف سے آپ کو ایشورنس نہیں دوں گا۔ اب ضیاء الحق کا کور کمانڈر یہ بات کہہ رہا ہے، مارشل لا جب لگا، ضیاء الحق کا سارا ایکشن ہی اس کا ہے۔ بلکہ جنرل چشتی نے کہا کہ ضیاء الحق نے ایک رات پہلے کہا تھا یار مروا نہ دینا۔ سوال: چشتی سے کہا ضیاء الحق نے؟ جواب: ہاں، کہ یار مروا نہ دینا، یہ کہ بجائے بھٹو کو گرفتار کرنے کے مجھے گرفتار نہ کر لیں، کہ یہی وہ آدمی ہے جو یہ کر رہا ہے۔ سوال: یہ سب کچھ عین اس وقت ہوا جب اپوزیشن اور حکومت کے مذاکرات مکمل ہو گئے تھے اور صبح دستخط ہونے تھے؟ جواب: رات کے 12:30 بجے پریس کانفرنس ہو رہی تھی جسے پیپل پارٹی اور پی این اے کی قیادت نے مشترکہ طور پر کرنا تھا۔ پریس کانفرنس میں عسکر خان نے نیگیٹو رول ادا کیا۔ پروفیسر غفور اور نوابزادہ نصر اللہ کو دھکا دے کر خود بیٹھ گئے۔ اس بات سے تاریخ پاکستان کا نیا باب شروع ہوتا ہے، کیونکہ بھٹو صاحب کا فیصلہ تھا کہ آج کی رات ان سے جتنا لے سکوں لے لوں، کل میں نے دستخط کر دینے ہیں۔ اس بات کو پروفیسر غفور اور دوسرے بھی لکھتے ہیں کہ ڈائلاگ فیل نہیں ہوئے تھے۔ کوئی پوچھے ایئر مارشل عسکر خان سے کہ کیا بات تھی جس نے مارشل لا کا راستہ بالکل کلیئر کر دیا۔ سوال: پروفیسر غفور اور نصر اللہ خان کو ہٹانے کے بعد عسکر خان نے پھر کیا کہا؟ جواب: عسکر خان نے کہا کہ ڈائلاگ فیل ہو گئے ہیں اور مزید اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سوال: انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اس وقت کیا رول تھا؟ جواب: فیلڈ مارشل ایوب خان کو انہوں نے مایوس کیا۔ 1977 میں یہ ایجنسیاں وزیراعظم کو نہیں بتاتی تھیں۔ جنرل جیلانی ISI کے چیف تھے، IG کے بیورو چیف شیخ اکرم تھے، اور پھر راؤ رشید آگے۔ کسی نے یہ پہلے نہیں لکھا، نہ جنرل چشتی نے
نہ جنرل عارف نے۔ فوج نے کور کمانڈر کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کس وقت ہمیں مارشل لا لگانا چاہیے، اور پورا اختیار جنرل ضیاء کو دے دیا تھا کہ وقت اور تاریخ آپ کے ذمہ ہے۔ یہ میٹنگ GHQ میں ہوئی تھی۔ سوال: اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹو صاحب اوور کانفیڈنس کا شکار ہو گئے؟ جواب: ہاں۔ سوال: اتنے سمجھدار ہو کر بھی کہنے لگے مجھے کوئی چھونے کی بھی جرات نہیں کر سکتا؟ جواب: بات یہی تھی کیونکہ شاہ خالد، قذافی، دبئی والا سب ان کے حامی تھے۔ سوال: لیکن یہ بھی ہے کہ ساری دنیا ایک طرف، امریکہ ایک طرف۔ جواب: نمبر 1 امریکہ کا ہے، نمبر 2 ضیاء الحق۔ کیونکہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا تو میں نے شیر پر سواری کر دی۔ حاجی حبیب الرحمن جو پہلے IG پنجاب اور سندھ رہے، انتہائی تفصیل سے اپنی کتاب میں اس دور کو سمیٹتے ہیں۔ اس کے آگے صرف یہی اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ بھٹو صاحب جیسا ذہین و فتین اسٹیٹس مین 1976 میں امریکی وزیر خارجہ ڈاکٹر ہنری کسنجر کی دھمکی کو کیوں بھول گیا، جس میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ اگر ایٹمی پروگرام رول بیک نہیں کیا گیا تو انہیں عبرت ناک مثال بنا دیں گے۔ تو دوستی تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔